www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں جو معیوب ہیں ان سے بھی منع فرمایا. ایسی چیزیں جو عیب شمار ہوتی ہیں ان میں بعض تو کبائر بتلائی گئی. جو چیزیں عیب شمار ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ کہ جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اعتقاد سے متعلق، دل سے متعلق، وہ بتلائیں. اور کچھ وہ ہیں جو انسان کی اپنی زندگی میں پیش آتی رہتی، معاملات ہوئے یا اور چیزیں ہوئی اس طرح. تو ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ الکبائر، کبیرہ گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا. دوسرے حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. تیسرے قتل کرنا. اور چوتھے یمین غموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. اور بعض روایتوں میں ایک اور چیز بھی ذکر فرمائی گئی، وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی. تو ان میں ایک چیز یعنی خدا کے ساتھ شریک کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جسے عقلاً بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی اقتدار اعلیٰ میں یا جو کام اس نے کیا ہو اس میں خامخواہ دوسرے کا نام پسند نہیں کرتا. پیدا تو کیا ہے اللہ تعالی نے، اور کہا یہ جائے کہ فلاں بت نے پیدا کیا ہے، تو یہ وہ بات ہوئی کہ جسے انسان اپنی ظاہری زندگی میں پسند نہیں کرتا کہ کام تو اس نے انجام دیا ہو، اور کہا یہ جائے کہ فلاں نے نہیں، فلاں نے کیا. یہ بات عقلاً سمجھ میں آتی ہے، لیکن حقیقت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ یہ باطنی چیزیں ہیں جن کا نظر سے، حس سے تعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی نے ہدایت کے واسطے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. انہوں نے یہ تعلیمات دی. اس تعلیم میں ایک تو یہ ذکر فرمایا کہ الاشراک باللہ،
آگے دوسری حقوق الوالدین، ماں یا باپ کی یا ماں باپ دونوں کی یا دونوں میں سے ایک کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی کا البتہ معیار ضرور ہے کہ کس چیز میں کی جائے، کس چیز میں نہ کی جائے۔ اگر وہ نماز سے روکتے ہیں تو نماز سے تو نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کا درجہ ان سے بڑا ہے۔ لیکن جائز کام ہو، اس جائز کام سے وہ روکتے ہوں تو رکنا چاہیے۔ نافرمانی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی نافرمانی کے جس سے ان کی ناراضگی ہوتی، انہیں دکھ پہنچتا، مقصد بھی وہی ہے۔ اس میں انسان کے زبان سے لے کر اور باقی حرکات تک سب داخل ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کے سوا باقی کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین صحابہ کرام میں تو ایسی صورت تھی کہ باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا نہیں ہوا، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ نہیں ہوا، بیوی نہیں ہوئی، خود مسلمان ہو گیا اور کوئی بھی نہیں ہوا مسلمان۔ یہ مثالیں ملیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل شروع سے اسلام پر چلے آ رہے ہیں، اور ایک بیٹا عبد الرحمن جو ہے وہ دیر میں مسلمان ہوئے، بلکہ ہجرت بھی کر آئے ہیں تو مسلمان۔ اور بدر کی جو لڑائی ہوئی ہے، غزوہ ہوا ہے، اس میں عبد الرحمن اہل مکہ کی طرف سے آئے، تو ایسے بھی ہوا ہے۔ اب جو مسلمان ہو گئے تھے وہ ماں باپ سے تعلق رکھیں نہ رکھیں، کیا کریں؟ بہت بڑا مسئلہ تھا یہ ان کے لیے، الجھن تھی، اور ایسی خلش ہوتی ہے یہ کہ جو دور نہیں ہوتی کسی طرح۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی کی تعلیم فرمائی کہ اچھا سلوک رکھو ان کے ساتھ، بد اخلاقی نہ کرو، برا برتاوا نہ کرو۔ ماں باپ البتہ اسلام لانے پر پریشان کیا کرتے تھے، یہ مثالیں بہت ہیں۔ حضرت جندب ہیں، سہیل تھے جو معاہدہ لکھنے آئے تھے حدیبیہ کے موقع پر، تو ان کے بیٹے ہیں ایک ابو جندل، تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کو انہوں نے باندھ کے ڈال رکھا، زنجیروں سے بیڑیاں ڈال رکھی، اور وہ کسی نہ کسی طرح ادھر آ گئے۔ اور آ کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں لا کے ڈال دیا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں گا۔
وہ جو سہیل تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نمائندہ بن کر آئے تھے کفار مکہ کی طرف صلح لکھنے کے لیے۔ وہ بالکل اکڑ گئے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اسے میرے حوالے کریں گے آپ، لازماً واپس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب عجیب جملے استعمال فرمائے، جیسے خوشامد میں کیے جاتے ہیں کہ اسے مجھے دے دو، یہ بھی فرمایا کہ اسے مجھے دے دو۔ اب اسے مجھے دے دو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنی اولاد کو رکھوں گا ویسے یہ رکھوں گا، اور بہت ہی بڑا درجہ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ایک ساتھی تھا ان کا، کرز اس کا نام ہے، وہ کہنے لگا بلکہ ہم نے اسے آپ کو دے دی۔ جب اتنی کلمات فرمائے تو اس کو خیال آیا، اور وہ اچھا آدمی تھا بھی نہیں، لیکن اس کو بھی اس نے کہا لے لیں۔ وہ کہنے لگا سہیل کہ نہیں یہ نہیں، کسی طرح راضی۔ پھر آخر کار ان کو واپس کرنا پڑا، تو باپ مسلمان نہیں ہوا اور بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، بڑی تکلیف، ٹکراؤ ہر وقت اور دباؤ اوپر کا۔ ایسی مثالیں بہت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، ماں مسلمان نہیں ہوئی، بہت پریشان رہتے تھے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بھی تھا کہ اس کی نجات ہو جائے کسی طرح، میری ماں ہو، باپ ہو اور کافر مریں، یہ نہ ہو۔ دل میں یہ بھی بہت پریشان رہتے۔ ایک دفعہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، دعا کی درخواست کی کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی۔ وہ گھر گئے ہیں تو والدہ نے کہا کہ ٹھہر کے آنا، میں نہا رہی۔ نہانے کی آواز آئی پانی کی، اور جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا یہ کہ ماں اور باپ یا ماں باپ دونوں یا ایک ان میں سے جو صورت بھی ہو نہ مسلمان ہوئے ہوں اور تنگ کرتے ہیں۔ وہ کافرانہ رسوم تو بڑی جاہلانہ چیزیں، وہ ان پر ڈٹے ہوئے اور نہیں سنتے۔ تو اس میں جو نافرمانی ہے وہ کیسے؟ وہ بالکل درست نہیں۔ اس میں نافرمانی، اس میں ان کا کچھ کہنا وہ درست نہیں، اور اس میں نافرمانی نہیں شمار ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم ان کے حکم سے بالا ہے۔ اب آپ کے اختیار میں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے ساتھ تلخی نہ کریں، چلا دیں، غائب ہو جائیں، کچھ کریں۔ ان کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی پھر بھی نہیں بتائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی تھیں، یہ عرض کرنے لگی کہ میری والدہ آ رہی ہیں، یعنی مدینہ منورہ، وہی راغبۃ، اور ان کی رغبت ہے۔ اب راغبہ کا لفظ ایسا ہے عربی میں کہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔
اسلام کی طرف رغبت ہے یا اسلام سے نفرت؟ دونوں معنی ہو سکتے. راغبۃ عن الاسلام اگر ہو تو اس کے معنی ہوں گے اسلام سے انہیں نفرت. افاصلها میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلیھا او کما قال علیہ السلام، ہاں صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ. تو یہ معاملات ہیں جو گھر میں پیش آتے ہیں، گھریلو، اور اس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے. نظریات کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، سیاسی بھی ہو جاتا ہے، حکومتوں کا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح. لیکن ان سب کے بارے میں معیار بتایا گیا ہے کہ جہاں حکم الہی ہو وہاں تو ان کی بات ماننی ضروری نہیں، ورنہ ان کی بات بھی مانو. اور اگر بات نہیں مانتے، ایسی چیز ہے کہ جس میں بات ماننی ان کی ضروری نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، تلخ کلامی نہ کرو، منہ چڑھا کے نہ بولو، ناک چڑھا کے بات نہ کرو وغیرہ. یہ تاکیدات. اگر کوئی اس کا خیال نہ کرے، حقوق نافرمانی پر اتر آئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کو کیا کبائر میں شمار کیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو. تو کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں حدیث شریف میں جس کے اوپر وعید آئی ہو کوئی کہ فلاں کام اگر کرے گا آدمی تو فلاں سزا ملے گی، وہ کبیرہ ہے. یا خود کبائر کا نام لیا اور شمار کرا دیا کہ یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ کبائر کہلائیں گے. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کبائر کی جس سے بہت زیادہ غفلت ہے، ہمارے دور میں تو بہت ہی غفلت ہے، وہ یہ کہ صغیرہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے. گناہ چھوٹا سا ہے مگر پابندی سے عادی بن گیا اس گناہ، استغفار نہیں کرتا، اس گناہ کو کوئی خاص چیز نہیں سمجھتا. تو ایسا گناہ جو چھوٹی سی بات ہو اور خاص چیز نہ سمجھتا ہو اس کو، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کیونکہ گناہ کو خاص چیز نہ سمجھنا یہ گناہ ہے، اور اس سے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. تو استغفار، صغائر سے بھی استغفار کرنا چاہیے اور کبائر سے. ارشاد فرمایا قتل نفس، کسی کو مار دینا. یمین غموس، یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ دوسری طرح ہوا ہے، اور پھر بھی قسم کھا رہے ہیں کہ ایسے ہوا ہے. یہ کہلاتی ہے یمین غموس. جان بوجھ کر جھوٹی بات کی قسم کھائے. اور ایک وہ قسم ہوتی ہے جو مستقبل کے بارے میں، کہ کل کو یوں کروں گا یا پرسوں یوں کروں گا یا سال بعد یوں کروں گا، پھر اس کو اگر توڑ دے تو کفارہ لازم. یہ یمین غموس وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، گزری ہوئی بات کے بارے میں قسم کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھاتا ہے، وہ یمین غموس ہے. غمسہ کے معنی ہے ڈبونے کے، غموس کے معنی ہے ڈبونے والی.
یعنی گناہ میں ڈبونے والی یا خدا کی ناراضگی میں ڈبونے والی یا جہنم کی آگ میں ڈبونے والی. بہرحال ماضی پر جو گزر چکی ہو چیز اس کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانی، اس کا نام یمین غموس. تو جو کافر ہوتے تھے ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جس طرح چاہے قسم کھا لیں، جو چاہے قسم لے لیں. لیکن مسلمان کو روک دیا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا باقی قسم نہ کھاؤ، کسی کی بھی. اللہ ہی کی قسم کھائی جا سکتی ہے. اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ جس کو قسم کے لیے استعمال کیا جائے، جس کا نام. اور دوسرے یہ کہ قسم جب یہ کھائے تو غلط نہ ہو، جھوٹی ماضی کے بارے میں جھوٹی نہ ہو. مستقبل کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس نے جو قسم کھائی ہے کیا یہ ہے کہ گناہ کے کام کی کھائی ہے قسم. کسی نے قسم کھائی ہے کہ ضرور چراؤں گا، ضرور ڈاکہ ڈالوں گا، ضرور گالیاں دوں گا جا کے فلاں آدمی کو. تو ایسی چیز جو قسم کھا بیٹھا ہے گناہ کی بات کے لیے، اس قسم کا توڑنا ضروری ہے، کفارہ دینا چاہیے. وہ قسم قائم رکھنے کے قابل نہیں. اور ایک ہے یہ کہ جائز کام کے لیے ہے، تاکید کے لیے قسم کھا لی ہے اور نہیں کر سکا وہ، تو اس صورت میں بھی وہ حانث ہو جائے گا اور اسے کفارہ دینا پڑے گا. یہ کفارہ ہی استغفار ہے گویا ایک طرح، کہ اس گناہ سے بچاؤ. اس گناہ کا جو غلطی ہوئی، خدا پاک کا نام غلط طرح استعمال ہو گیا بلفظ قسم، تو اس کا کفارہ رکھ دیا گیا. اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جیسا کوئی کھلاتا ہے، اوسطاً ویسا، عموماً جیسا گھر میں پکتا ہے کھانا ویسا کھانا ہو. او کسوتہم، یا ان کے کپڑے. او تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کر. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ان میں سے، اپنے کھانے کو نہیں میسر، 10 کو کہاں سے کھلائے گا؟ تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جسے نہ میسر آئیں یہ چیزیں وہ 3 دن روزہ رکھ لے. یہ گویا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، قسموں کی حفاظت کرو، بلا وجہ نہ کھائے قسم. تو قسم کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آدمی سچی بولے تو قسم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، جھوٹ بولے تو پھر گڑبڑ کرنے کی ضرورت پڑتی، ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے کبھی کبھار تو قسم کھاتا ہی ہے، تو پھر تمام چیزوں میں خیال. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ شہادت زور، جھوٹی گواہی. زور کہتے ہیں ہیر پھیر کو، تو ہیر پھیر کی بات جو ہے قول الزور آیا، وہ قول الزور، ہیر پھیر کی بات. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا رہا، ہیرا پھیری، ہیرا پھیری. اور یہاں آیا ہے شہادت زور، تو اس کے معنی ہوں گے جھوٹی گواہی. تو یہ جھوٹی گواہی جو ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کبائر میں شمار ہے. انسان اسے معمولی سمجھتا ہوگا لیکن یہ نہیں. اس میں حق تلفی ہو جاتی ہے، یا ادھر کی چیز ادھر یا ادھر کی ادھر، ایسے ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے رکھے، اپنی طاعت پر کی توفیق دے.
اور دین پر چلنے کا چلاتا رہے ہمیں، اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أما بعد